اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ قانونی قرار، 5 رکنی آئینی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس مظہر علی، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس صلاح الدین پنہور نے تبادلے کے حق میں فیصلہ سنایا۔ جسٹس افغان اختر اور جسٹس شکیل احمد کا اختلاف۔ جسٹس مظہر علی نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ آئین کے مطابق ہے۔ جسٹس سردار سرفراز ٹوکر کا تبادلہ نئی تقرری نہیں سمجھا جائے گا۔ آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی سینئرٹی کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی مدت میں 30 نومبر تک توسیع، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس۔ ذرائع کے مطابق تمام ہائی کورٹس کے آئینی بینچز کی مدت میں بھی 6 ماہ کی توسیع۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ میں تبدیل، جسٹس آغا فیصل کی جگہ جسٹس عدنان اقبال آئینی بینچ میں شامل، جسٹس ثنا اکرم کی جگہ جسٹس جعفر آئینی بینچ کا حصہ ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران امریکی صدر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر میں بڑی بیٹھک۔ ایران اسرائیل تنازع کے پرامن حل پر زور۔ ISPR کے مطابق صدر ٹرمپ اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اوول ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی۔ امریکی صدر نے آرمی چیف کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانہ دیا۔ آرمی چیف کا پاک بھارت جنگ بندی میں مثبت کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ صدر ٹرمپ کی اقوام عالم کو درپیش چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کی قائدانہ صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری تعاون اور خطے میں پاکستان کے قیام امن کی کوششوں کو سراہا۔ انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ آرمی چیف کی ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ امریکی صدر نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کو دوسروں سے زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ اس صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے، شکریہ کہ وہ مزید جنگ کی جانب نہیں گئے۔ صدر ٹرمپ کی ظہرانے کے بعد صحافیوں سے گفتگو۔ امریکی صدر نے کہا کہ میں نے پاک بھارت جنگ رکوائی، جنگ بندی پر شکریہ کے لیے عاصم منیر کو مدعو کیا۔ انہوں نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ عاصم منیر پاکستان کی بااثر شخصیت ہیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ پاکستان اہم ایٹمی طاقت ہے، اسے پسند کرتا ہوں۔ پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں۔ ملاقات کے دوران پاک امریکی تعلقات مفصل طریقے سے زیر بحث آئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ امریکی صدر کے دورے کی تاریخ کا تعین باہمی مشاورت سے ہوگا۔ ایران کے آپریشن وعدہ صادق سوم کا 11واں مرحلہ پہلی بار سجیل میزائلوں کا استعمال، ایرانی میزائل اور ڈرون سے تل ابیب سمیت 6 مقامات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں میں درجنوں اسرائیلی زخمی، ایران نے جنوبی اسرائیل کے شہر بیئر شیبا کو بھی نشانہ بنایا۔ خلون پر میزائل حملے میں بھی درجنوں افراد زخمی۔ ایران کا 5واں اسرائیلی F-35 لڑاکا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دفاعی نظام نے تبریز پر پرواز کرنے والے اسرائیلی جنگی طیارے کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ایران کے سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی دھمکی، دعویٰ کیا بیئر شیبا میں ایرانی میزائل حملے میں 2 درجن سے زائد اسرائیلی ہلاک، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ حملے کا بدلہ آیت اللہ خامنائی کے قتل سے لیا جائے گا۔ اسرائیل کا ایران کے عراق جوہری ری ایکٹر پر بھی حملہ، دعویٰ کیا ری ایکٹر کو جوہری ہتھیار میں استعمال ہونے والے پلوٹونیم تیار کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے 40 لڑاکا طیاروں نے بیلسٹک میزائلوں کے پرزے اور خام مال بنانے والی فیکٹریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ امام حسین یونیورسٹی پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ کانگو وائرس نے مزید 4 افراد کی جان لے لی۔ رواں برس ملک میں کانگو سے جاں بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ پشاور میں وائرس میں مبتلا 3 افراد دم توڑ گئے۔ 2 کا تعلق کرک اور 1 کا شمالی وزیرستان سے تھا۔ کراچی میں بھی کانگو میں مبتلا شخص جان کی بازی ہار گیا۔ اور بادل گرمی کو ٹکر دینے کو تیار، پری مونسون بارشوں کا آغاز کل سے ہوگا۔ 23 جون تک وقفے سے بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات میں آندھی اور بارش کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب میں جھکڑ اور بارشوں کی پیشگوئی۔ 22 سے 24 جون تک سندھ کے بیشتر مقامات پر بھی آندھی اور بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔
صدر آصف علی زرداری سے رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شیر رحمان کی ملاقات، بجٹ اجلاس اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کے مؤثر کردار پر تبادلہ خیال۔ شیر رحمان نے صدر مملکت کو بلاول بھٹو کی قیادت میں پارلیمانی سفارتی وفد کی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ کہا سفارتی وفد میں پاکستان کا امن پسند اور ذمہ دارانہ اسٹریٹجک موقف عالمی برادری کے سامنے پیش کیا۔ صدر مملکت نے کمیٹی کی عالمی سطح پر پاکستان کا موقف اجاگر کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ بلاول بھٹو نے مشکل وقت میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے دنیا بھر میں پاکستان کا مقدمہ شاندار انداز سے پیش کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت آیا تو ملک کا ہر بچہ، عورت اور جوان وطن کے لیے لڑے گا۔ خواتین ملک کی آبادی کا 50% ہیں۔ خواتین کی شرح تعلیم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کو لاکھوں گھر بنا کر دیے۔ خواتین کے لیے روزگار کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ متوسط طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ سرکاری افسران اثاثے ظاہر کریں گے۔ سول سرونٹس ایکٹ میں ترمیم کا بل سینٹ سے منظور۔ بل کے مطابق گریڈ 17 اور بالا کے افسران اپنے شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے اثاثے ڈکلیئر کریں گے۔ تفصیلات فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ ڈیجیٹل فائل کی جائیں گی جو پبلک ہوں گی۔ اور کراچی میں المناک حادثہ، راشد منہاس روڈ پر مٹی سے لدا ڈمپر کار پر الٹ گیا۔ کار میں سوار بچی اور خاتون جام حق، ایک خاتون شدید زخمی، ڈرائیور محفوظ رہا۔ حادثے کے وقت ڈمپر ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک ڈمپر بے قابو ہو کر کار پر آ گرا۔ امریکہ ایران اسرائیل جنگ کی آگ پر تیل چھڑکنے کے لیے تیار۔ 30 فوجی طیارے یورپ بھجوا دیے۔ طیاروں میں بیشتر فوجی ٹینکر طیارے شامل۔ امریکی بحری بیڑا نمٹر بھی مشرق وسطی کی جانب رواں دواں۔ انتہائی خفیہ اور ایمرجنسی حالات میں استعمال ہونے والا ڈومز ڈے طیارہ بھی واشنگٹن پہنچ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارہ ایٹمی دھماکوں اور برقی مقناطیسی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے تیار کیا گیا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ دنیا تباہی سے صرف چند ملی میٹر دور ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر روزانہ اسرائیلی حملے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے آئے۔ روس کی ایک بار پھر ایران اسرائیل جنگ میں ثالثی کی پیشکش۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ ایران تنازع پر اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں ہوں۔ اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ جوہری توانائی میں ایرانی مفادات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ 200 سے زائد روسی جوہری ماہرین پاور پلانٹ کے 2 یونٹ بنانے کے لیے ایران میں ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے روسی جوہری ماہرین کو نقصان نہ پہنچانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ روس ماضی میں ایران کو فوجی ساز و سامان دیتا رہا۔ ایران کو اسلحہ دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں۔ روسی صدر اور اماراتی ہم منصب محمد بن زائد میں بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پیوٹن کا اسرائیل ایران تنازع فوری ختم کرنے پر زور۔ روسی نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کی فوجی مدد سے باز رہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی مداخلت سے مشرق وسطی کی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔